پاکستان کیسے نیوکلیر پاور بنا، اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ایسے ہی یہ دھماکہ ہوا، عوام کا یہ مطالبہ تھا کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ پاکستان اگر ایٹمی پاور نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ انڈیا کا اگر خدا نخواستہ یہ اٹیک کامیاب ہو جاتا تو ہم کدھر کھڑے ہوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج یوم تکبیر ہے اور یہ دن آپ سب لوگوں کو بہت مبارک ہو۔ آج کے اس ولاگ کے اندر ہم پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کی ایک کہانی تو آپ کو سنا چکے ہیں، جو کہ آپ کو ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر ملے گی کہ پاکستان کیسے نیوکلیر پاور بنا تھا۔ اس کی کہانی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف تک جب دھماکے ہوئے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر رکھی ہے اور آپ یہ لنک دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کچھ اس پہ بھی بات ہوگی کہ یوم تکبیر جو ہے یا یہ جو دھماکہ آج کے دن کے حوالے سے جس طرح سے ہوا، وہ اس کی کہانی کیا ہے، اور بہت اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کریڈٹ لیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو کریڈٹ جاتا بھی ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس یوم تکبیر کا جو نام تھا وہ ایک بہت ہی ایگریکلچر خاندان کے، ایک زراعت سے تعلق ہے ملتان کے خاندان کا۔ ان کے ایک انجینئر تھے سید غضنفر عباس صاحب، ان کے صاحبزادے سید ابن عباس صاحب جو ہیں وہ مختلف ممالک میں پاکستان کی سفارتکاری کرتے رہے ہیں۔ ایک بہت معتبر نام ہے پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ہماری جو کور ہے، جسے کہنا چاہیے ہمارے جو سفراء ہیں ان کے اندر ان کے والد محترم سید غضنفر عباس جو ہیں، انہوں نے جو کہ انجینئر تھے پیشے کے اعتبار سے، لیکن ان کا ایک ملتان کی جو ایک بہت اچھی فیملی ہے ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے جب یہ اناؤنس کیا گیا تو انہوں نے یہ نام جو تھا وہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے جو تھے میاں نواز شریف ان کو سجیسٹ کیا، اور اس کے بعد یہ نام جو تھا یہ ان کا تجویز کردہ یوم تکبیر کا نام جو ہے وہ تجویز کیا گیا اور اس کو جو ہے یہ نام دیا گیا۔ اچھا، اب اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، مجھ سمیت بہت سارے لوگ جو کہ روٹی کپڑا اور مکان کی زیادہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو، لوگوں کو، عوام کو ایک جمہور کو جو ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں، اور ایٹم کی شاید ضرورت نہیں، اور یہ کہ پاکستان کو ضرورت ہے کہ ان کے عوام کی فلاح کی جائے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پاکستان کے عوام کی فلاح بہرحال بہت ضروری ہے اور ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ دنوں یہ جو 10 مئی کا واقعہ ہوا جب انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا، مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو اس بات کا ادراک ہوا ہے کہ پاکستان اگر ایٹمی پاور نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یا اس دن پاکستان جو ہے وہ ناکام ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ سوال ضرور پوچھیے گا، یہ سوال ضرور اٹھانا چاہیے، اس سوال کے اوپر ضرور بحث ہونی چاہیے کہ اگر 10 مئی کو پاکستان کو تباہ کر دیا جاتا خدا نخواستہ، یا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جو اٹیک انڈیا نے کیا تھا وہ کامیاب ہو جاتا تو پاکستان کہاں کھڑا ہوتا، پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہوتی، پاکستان کی ریاست کہاں کھڑی ہوتی، پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہوتے، پاکستان کے جو پاکستان کے، یعنی آپ معیشت کے اعتبار سے دیکھیں کہ ڈالرز کے اعتبار سے اور باقی دیگر اس کا وہ کہاں تک پہنچ جاتا، پاکستان کی انڈسٹری کہاں پہ کھڑی ہوتی، پاکستان کو یعنی انڈیا کا اگر خدا نخواستہ یہ اٹیک کامیاب ہو جاتا تو ہم کدھر کھڑے ہوتے، کہاں سٹینڈ کر رہے ہوتے۔ یہ میرے خیال ہے ایک بہت ہی اہم سوال ہے جس کو کہ پاکستان کو، پاکستانیوں کو ضرور پوچھنا چاہیے، اٹھانا چاہیے، اور یہ سوال جو ہے اس کو دہراتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور جو بنی، اور اس کا جو آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے، مختلف لوگ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، مختلف لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ، اور ظاہر ہے اس میں کوئی ایک لمبی نہیں، اس میں ایک لمبی چین ہے، کوئی مختصر نہیں مگر ایک طویل چین ہے جو کہ اس کریڈٹ کو، جس کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے اور ہے بھی۔ ان میں بہت سارے جو ہے وہ انگ سنگ ہیروز بھی ہیں، ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس پروگرام کے اندر انہوں نے اپنا کام کیا لیکن ان کا نام جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آتا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ میرا خیال ہے یہ بہت ایک
ایک طویل فہرست ہے جس میں بہت سارے نام ہم نہیں بھی لیتے، لیکن اس میں کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کے سائنسدانوں کو، اس میں کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، اس میں پاکستان کے جو افواج ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اس میں بہت سارے ایسے لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے یعنی جنہوں نے ایک سوئی سے لے کے ایک بم تک اس کو چلانے تک، اس کو آزمانے تک کا جو تجربہ کیا اس میں نام آئے، تو میرا خیال ہے ان سب کو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ میرے نزدیک ذوالفقار علی بھٹو کو اس کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے، جنہوں نے اس وقت جبکہ ایک ٹوٹا ہوا پاکستان تھا، اس ٹوٹے ہوئے پاکستان کو اٹھایا، کھڑا کیا، اور سمر مبارک بند صاحب آن دا ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا، اور ہم نے بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ملتان گئے، وہاں سائنسدانوں کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، اور پھر انہوں نے وہاں پہ ان سے عہد لیا، قسم اٹھائی کہ آپ، اور اس کا سمر مبارک بند صاحب بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے اور ہم بنا کے ہی دم لیں گے، اور اس قسم کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو سمیت جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کام کیا، اور پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنا۔ تو اس کا پہلا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، جنہوں نے خط لکھا اور جو باہر تھے اس وقت جب انڈیا نے اٹیکس کیے، اور ان کا جب انہوں نے بنیاد رکھی اپنے ایٹمی طاقت کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا اظہار کیا، اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم جو کہ ذوالفقار علی بھٹو تھے ان کو خط لکھا، اور اس خط کے بعد ان کو جو ہے پاکستان آنے کی دعوت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دی۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، جنہوں نے ایک بہت زبردست انسٹیٹیوشن جو ہے وہ قائم کیا، اور اس میٹنگ میں بھی تھے جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے تمام لوگوں کو یہ ایٹم بم بنانے کے حوالے سے کہا، اور پھر اس کے علاوہ مختلف جو آپ کے اس دوران انکلوڈنگ ڈاکٹر سمر مبارک بند اور جتنے بھی سائنسدان تھے ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بہت نام ہے، میرا کئی دفعہ ان سے انٹریکشن ہوا، کئی دفعہ ان کے ساتھ میری گفتگو ہوئی۔ آخری دنوں میں وہ بہت زیادہ نالاں تھے، بہت اداس تھے، جو کچھ ان کے ساتھ جناب مشرف کے دور میں ہوا، پھر جس طرح سے ان کے اوپر پابندیاں لگوائی گئیں، جس طرح سے ان کی ایک طرح سے توہین کی گئی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ وہ پاکستان کے ہیرو ہیں اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، اور اس کا اظہار وہ گاہے گاہے اپنے انٹرویوز میں کرتے رہے۔ انہوں نے ہمارے بھی ایک انٹرویو کے اندر یہ ساری گفتگو کی تھی۔ وہ ان کو آج کے دن ضرور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ پاکستان کی جو قوم ہے وہ ان کے محسن ہیں، اور ان کا یہ لقب بھی تھا کہ وہ محسن پاکستان ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 28 جو مئی تھا، یعنی آج کا جو دن تھا 1998 کا، جب پاکستان نے یہ 5 دھماکے کیے، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا اور اس دن کیا ہوا تھا، یہ بہت اہم ہے لوگوں کو بتانا۔ مثلاً پاکستان جو ایٹمی صلاحیت بنا، یہ ایک پرخار رستہ تھا، یہ ایک بہت ہی دشوار گزار رستہ تھا، جس پہ چلتے ہوئے پاکستان کے جو مختلف رہنما تھے، پاکستان کے مختلف جو لیڈرز تھے، اور جو پاکستان کے سائنسدان تھے، ان کو ایک مشکل تجربوں سے گزرنا پڑا، تو یہ مقام پاکستان کو حاصل ہوا کہ دنیا کی 5ویں بڑی ایٹمی قوت پاکستان بنا۔ اس دن بھی جب یہ صلاحیت ہوئی، اس سے پہلے یعنی انڈیا اپنے اٹیکس کر چکا تھا، اور اپنے جو تجربات تھے وہ اپنے ایٹم بم کے وہ کر چکا تھا پوکھران میں، اور ان کی ایک بڑی ان کو کامیابی مل رہی تھی راجستھان کے اندر، اور پھر انہوں نے اس کامیابی کے بعد اپنے جھنڈے گاڑنے شروع کر دیے تھے، اور پاکستان جس کی کہ ایٹمی قوت اس کے پاس موجود تھی، لیکن وہ اس کو آزمانے اور اس کے تجربہ کرنے کے لیے پاکستان کے لیے حالات اور واقعات چاہیے تھے جس میں کہ ان کو کرنا تھا۔ تو جیسے ہی یہ دھماکہ ہوا پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، پاکستان میں بسنے والے، پاکستان کو چاہنے والے جو کہ پوری دنیا کے اندر تھے، اور پاکستان کے اندر بسنے والوں کی خاص کر کے یہ خواہش تھی کہ اس کا جو عوام کا یہ مطالبہ تھا کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور ہمیں مختلف شواہد ملتے ہیں، اور اس کے ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں، وہ کلپس بھی آپ کے سامنے، کہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے نواز شریف صاحب کو ایک مرتبہ نہیں، تقریباً انہوں نے 4 مرتبہ نواز شریف
شریف صاحب کو جو ہے وہ ٹیلی فون کیا اور ان چاروں مرتبہ انہوں نے جو انسینٹیوز دیے اس وقت کے وزیر اعظم کو میاں نواز شریف کو وہ بہت ہی پرکشش تھے اور اس میں بہت ساری امرات تھی پاکستان کے لیے. مثلاً اس میں پہلی جو پرکشش پیشکش جو ہے وہ کی گئی وہ یہ تھی کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے تمام قرضے جو ہے وہ معاف کر دے گا. اور یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت بھی پاکستان جو ہے وہ مقروض تھا. $5 ارب دینے کی بھی جو ہے وہ آفر کی گئی امریکی صدر کی جانب سے پاکستان کو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان مخالف جو ترامیم ہیں جس میں پریسل ترامیم بھی تھی اور سولارز ترامیم تھی یہ بھی جو ہے وہ ختم کر دی جائیں گی. اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ جو کانگریس ہے اس سے نئی فوجی امداد جو ہے وہ بھی پاکستان کے لیے منظور کی جائے گی. یہ وہ وعدے تھے جو کہ اور یہ وہ انسینٹیوز تھے, یہ وہ پیشکش تھی جو کہ صدر کلنٹن کی جانب سے اس وقت کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو کی گئی. لیکن انہوں نے یہ جو جتنی بھی ان کی یہ انسینٹیوز تھے ان کو ٹھکرا دیا اور یہ جو دھماکہ تھا وہ کیا. اور اس کے اوپر جو ہے وہ میاں نواز شریف نے پھر قوم سے خطاب بھی کیا جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آج جو ہے وہ 5 کامیاب دھماکے کیے گئے ہیں. یہ جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں یہ میں خود نہیں کہہ رہی بلکہ اس کا حوالہ جو ہے وہ ڈگلس فرانز اور کیتھرین کولنز کی کتاب ہے دی مین فرام پاکستان. اس کے اندر جو ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے اور اس میں یہ کتاب جو تھی اس کو اسی تناظر میں جو ہے وہ لکھا تھا اور اس میں یہ حوالے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. اسی طرح سے ایک اور کتاب ہے ڈسیپشن جس میں کہ ایڈرین لیوی اور کیتھرین اسکاٹ کلارک انہوں نے بھی اس کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ کس طرح سے پریزیڈنٹ کلنٹن کے یعنی 13 مئی کو دورہ یعنی ان دھماکوں سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ امریکی وفد نائب وزیر خارجہ کی صورت میں ان کی رہنمائی میں پاکستان آتا ہے اور اسٹراپ ٹالبوٹ اس کو لیڈ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کو آ کے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ یہ جو دھماکے ہیں جو کہ انڈیا کر چکا ہے اور آپ نہ کریں, یہ آپ نہ کریں تاکہ پاکستان جو ہے اس کو مطلب مختلف جو مرات ہیں وہ دی جائیں. اس وقت جو وزیر خارجہ تھے گوہر ایوب خان صاحب انہوں نے ان کو جو پیشکش تھی F-16 طیاروں کے حوالے سے اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا یعنی امریکی وفد کا. یہ جو حوالے ہمیں ملتے ہیں مختلف کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت بنا اور جو پریشرز آئے پاکستان کے اوپر اس وقت کی حکومت نے ریاست نے وہ پریشرز جو ہے وہ برداشت کیے اور کسی بھی قسم کے کمپرومائز سے انکار کیا. اور آج جو ہے وہ پاکستان پھر اس کے بعد چاغی اور چاغی کے اندر جس طرح سے دھماکہ کیا گیا اور جس طرح سے پہاڑوں کا رنگ بدلا اور جس طرح سے جو وہاں کے ایک جسے کہنا چاہیے پہاڑ تھے انہوں نے ایک سفید رنگ کا روپ دھار لیا جو دھماکے وہاں پہ ہوئے تھے اور کامیاب دھماکے جو ہے وہ پاکستان نے کیے. تو یہ کہانی جو ہے یہ پاکستان کو پتہ کہ نوجوانوں کو خاص کر کے پتہ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ایک ناممکن چیز کو پاکستان نے ممکن بنایا. تو آج کے دن ان تمام لوگوں کو ٹریبیوٹ ہے, ان سب لوگوں کو سلام ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جو 10 مئی کو ہوا ہے اور اس سے پہلے میزائل پروگرام جو تھا وہ بنایا گیا وہ بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی کاوش تھی. اس کا کریڈٹ جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو جاتا ہے کہ جنہوں نے میزائل پروگرام کا آغاز کیا اور اس کو اپنے یعنی اس کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آج بھی ہو رہی ہیں. اور الفتح میزائل جو کہ اس دن پاکستان نے آزمایا ہندوستان کے خلاف, اس کی جو کامیابی ہے اس نے بھی جھنڈے گاڑے اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کی ان کے جو ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی ہے ہمارے جو سائنسدان ہیں ان کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے. اور یہ سفر جو کہ 1971 کے ایک ٹوٹے پھوٹے پاکستان سے ایک شکستہ پاکستان سے شروع ہوا تھا وہ ایک کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ طے کرتا ہوا آج ایک کامیاب پاکستان کی صورت ہے. تو یہ جو کہانی 6-7 کی رات ہوئی جس میں کہ ہمارے ایئر فورس کی کامیابی تھی جو 9 اور 10 کی رات کو ہمارے ایئر فورس ہمارے افواج ہمارے بری افواج
افواج، ہماری تمام افواج کی کامیابی تھی. یہ کامیابی جو تھی اس کے پیچھے ایک پوری، اور ہندوستان کو جو شکست ہوئی ہے اس ہندوستان کی شکست میں یہ اگر پاکستان کا ایٹم بم نہیں ہوتا، ایٹمی قوت پاکستان نہیں ہوتا، تو ڈیٹرنس نہیں ہوتی، بیلنس آف پاور نہ ہوتا، اور بیلنس آف پاور نہ ہوتا تو ہندوستان ہمیں 10 مئی کو جو خواب لے کے آیا تھا کہ وہ پاکستان کو فتح کر لے گا، اس کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا خواب تھا کہ پاکستان پہ قبضہ جما لے گا، پاکستان پہ تسلط کر لے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس کو وہ ناکام کر کے دنیا کے سامنے سرخرو ہو کے اس خطے کا جو ہے وہ چودھری بن جائے گا، یا اس خطے کے اندر اپنی ڈومیننس کر لے گا. وہ سب کا سب جو ہے وہ ملیا میٹ ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ایٹمی قوت بھی تھے اور ہیں، اور ہمارے پاس جو جدید دفاعی صلاحیت ہے وہ بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کے لیے معیشت ضروری نہیں. پاکستان کے لیے معیشت ضروری ہے، پاکستان کے عوام کے لیے روزگار ضروری ہے، پاکستان کے نوجوان کے لیے روزگار ضروری ہے. اور اب جب کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے 70% نوجوانوں کو، جو کہ پاکستان کی آبادی دنیا میں یہ یونیک، یہ منفرد ملک ہے جہاں کی جو اکثریت ہے وہ نوجوانوں کی ہے، ان کو کس طرح سے کارآمد بنانا ہے. یہ آج کے دن یوم تکبیر کے دن اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور اس کے اوپر بھی عہد جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر ہندوستان 10 مئی کو کامیاب ہو جاتا، ہماری معیشت، ہماری ریاست، ہماری ثقافت، ہماری ہر چیز جو ہے وہ ایک تسلط کے اندر ہوتی، اور ہمارا جو اس وقت کی صورتحال ہے اس سے قطعی مختلف صورتحال ہوتی. آج پاکستان ایک کامیاب ملک کی صورت میں سامنے آیا ہے. پاکستان ایک افق کا چمکتا ہوا ستارہ بن چکا ہے، اور اب یہ ہے کہ نعروں اور وعدوں سے آگے بڑھ کے پاکستان کو جو ہے وہ اپنے گولز اچیو کرنے ہیں، اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ چیلنج جو ہے یہ رہے گا، یہ جو ہماری سیکیورٹی کا چیلنج ہے، یہ جو امن و امان کا چیلنج ہے، یہ جو ہمارے اندرونی بحران ہے، یہ چیلنج رہیں گے، اور اس سے آنکھیں قطعی طور پر بند نہیں کرنی. تو یہ چھوٹی سی مختصر سی گزارشات تھیں یوم تکبیر کے حوالے سے جو کہ آپ کے سامنے رکھنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.